اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام و حاضرین الزام، میں ہوں آپ کا میزبان غازی محمد یوسف باروی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یوسف اسلامک اسٹوڈیو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے رمضان المبارک مہینے کا آغاز کیا ہے اور اس میں مسائل، عقائد اور دین کی باتیں ہوں گی سیکھنے کی انشاءاللہ عز و جل۔ آج رمضان المبارک کا دوسرا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف آتا ہے، چلا جاتا ہے، اور چلا جانا بھی کوئی بڑی بات نہیں، آنا بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ عقل والوں کے لیے، سمجھداروں کے لیے یہ ایک نشانی ہے، یعنی یہ جیسے آتا ہے چلا جاتا ہے تو اس کے مطلب یہی ہے کہ انسان جیسے آیا اس نے بھی جانا ہے۔ جس طرح ہم اس میں تیاری کرتے ہیں اسی طرح ہم پورا سال اگر تیاری کر لیں تو کیا ہی بات ہے۔ آج اسی ٹاپک سے رمضان المبارک کا احترام کے حوالے سے میں کچھ عرض کروں گا، پھر علامہ صاحب سے آج سوال و جواب ہی کرتے ہیں، کیونکہ ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہی سوچا کہ تاکہ چند سوالات ہی کیے جائیں تاکہ ہماری آڈینس کو فائدہ ہو اور سنیں، کچھ عمل کریں۔ دیکھیں، رمضان المبارک نہایت ہی مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کا ادب و احترام کر کے دونوں جہاں کی نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہیں۔ احترام رمضان کا تذکرہ کرتے ہوئے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بہت ہی بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیطانوں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم ہوا وہ ہمیشہ محروم ہی رہے گا۔ سنن نسائی شریف میں موجود ہے یہ حدیث مبارکہ۔ بلا شبہ یہ رمضان المبارک کا احترام ہے۔ اس کی آمد ہوتے ہی شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بخاری مسلم شریف میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ رحمتوں کی گھنگھور گھٹائیں ساون بادوں کی طرح برسنے لگتی ہیں، یعنی جیسے بادوں اور ساون کے اندر بارش ہوتی ہے، اسی طرح رب کی رحمت اس مہینے میں میسر ہوتی ہے۔ جو چاہے اس سے لطف اندوز ہو، جو چاہے رب سے مانگے۔ بابرکت بھلائی کی اللہ کے مخلص بندوں کے دل اور دماغ معطر ہونے لگتے ہیں اس ماہ مبارک مہینے کے صدقے سے، سبحان اللہ۔ آتش پرست بھی دامن رحمت میں آ جاتے ہیں۔ دیکھیں، لوگ ہمارے جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں یار روزہ رکھیں گے تو کیا ہوگا، نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا۔ اسی پر ایک گفتگو بھی کریں گے، علامہ صاحب سے سوال بھی کریں گے۔ تو جو آتش پرست ہیں، یعنی کہ جو آگ کی پوجا کرنے والے یا جو اسلام کو نہ ماننے والے، ان کی میں ایک آپ کو واقعہ سناتا جاؤں، اس کے آگے علامہ صاحب سے سوال کرتے ہیں۔ رمضان کے احترام سے اپنے تو مالا مال ہوتے ہی ہیں، اگر کوئی غیر بھی اس کا احترام کرے تو وہ بھی احترام بجا لائے، وہ بھی فیضان رمضان سے محروم نہیں رہتا۔ واقعہ یوں ہے، بخارا میں ایک مجوسی آتش پرست رہتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان میں اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے کوئی چیز اعلانیہ طور پر کھانا شروع کر دی۔ مجوسی نے جب یہ دیکھا تو مارے غیرت کے ایک تماچا رسید کر دیا، اور ڈانٹتے ہوئے کہا، رمضان المبارک کے مہینے میں تمہیں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تمہارے اس عمل سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے، نیز رمضان المبارک کی عظمت کی پامالی بھی ہے، اسی لیے آئندہ پھر کبھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ اطاعت شار بیٹا یہ سب کچھ سننے کے بعد نہایت ہی سنجیدگی سے سوال کیا، اے ابا جان، آپ بھی تو رمضان میں کھاتے پیتے ہیں؟ اس کے والد نے جواب دیا، ہاں میں کھاتا ضرور ہوں مگر اپنے مکان کے اندر چھپ کر۔
کھاتا پیتا ہوں سر عام کھا پی کر اس مبارک مہینے میں بے حرمتی نہیں کرتا. یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی میں کھاتا ضرور ہوں، چھپ کر کھاتا ہوں. آج اگر دیکھا جائے تو وہی شیڈول ہے، رمضان شریف آ گیا ہے، وہی ریڑھیاں لگی ہوئی ہیں، وہی بریانیاں مل رہی ہیں، وہی سموسہ، وہی رول، ہر چیز وہی میسر ہے. رمضان المبارک کا اگر غیر احترام کر سکتے ہیں، تم نام کے مسلمان بنو، کام کے بھی تو بنو نا. نام کے تو ہو، کام بھی تو مسلمانوں والے کرو نا. نزہۃ المجالس جلد نمبر 1 میں ہے یہ واقعہ جو میں نے آپ کو عرض کیا. اچھا آگے بھی اس کی کچھ تفصیلات ہے، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. کچھ عرصہ بعد اس آدمی کا انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں اسے جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا. حیرت میں ڈوب کر دریافت کیا، کیا تم مجوسی تھا؟ پھر جنت میں کیسے؟ اس نے جواب دیا، واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب میری موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر کرم فرمایا. رمضان المبارک کے احترام کی بابرکت اللہ عز و جل نے مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا اور ساتھ ہی جنت داخل فرما دیا، اپنی بے انتہا نعمتوں سے مالا مال کیا. اس واقعے سے معلوم ہوا رمضان کا احترام سے اگر ایک مجوسی فیض یاب ہو گیا تو مسلمان اگر اس کا احترام بجا لائے اور دل و جان سے اس کی تعظیم کرے تو پھر بھلا کیوں اس کی رحمت اور نور کی برسات سے دور ہو؟ بالکل بھی نہیں، اس کی رحمت اور برسات میں ہی ہوگا. اچھا ایک سوال اور یہ علامہ صاحب بہت ہی آتا ہے کہ جناب شیطان جب قید ہو جاتا ہے تو پھر گناہ کیوں؟ رمضان المبارک مہینے میں شیطان تو قید ہو جاتا ہے، پھر گناہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی میں تھوڑی سی عرض کرتا ہوں تو پھر آپ سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذکورہ حدیث شریف کی روشنی میں جب شیطان قید کر دیا جاتا ہے تو پھر رمضان میں لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں، حقیقت میں ابلیس اپنے ذریتوں کے ساتھ قید کر دیا جاتا ہے. اب اس مہینے میں جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس امارہ کی شرارت سے کرتا ہے، نہ کہ شیطان کے بہکانے سے. اسی لیے حدیث پاک میں اپنی جگہ بالکل صاف اور واضح ہے. آدمی کو چاہیے کہ گناہوں کی شامت سے ڈرتا رہے اور ہر موقع پر اس کی حفاظت ہوتی رہے. رمضان کا احترام یہ مطلب ہے کہ اس میں گناہوں سے بچا جائے، جھوٹ، غیبت، چغلی اور بد کلامی سے اپنے آپ کو بچایا جائے. صرف کھانا پینا بند کر دینے سے رمضان کا کامل احترام نہیں کہا جا سکتا. رمضان کے مقصد کو حاصل کرنا ہی اصل رمضان کا احترام ہے. اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کا احترام اور روزوں کی پابندی کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں شیطان تو قید ہو گیا، پھر بھی اگر گناہ کوئی ہم سے سرزد ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب وہ شیطان کی وجہ نہیں، وہ ہمارے نفس امارہ کی وجہ سے گناہ ہو رہے ہیں. آئیں علامہ صاحب سے سوال شروع کرتے ہیں. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف قادری رضوی صاحب تشریف فرما ہیں. ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب، ٹائم کی قلت، تراویاں، عبادات میں مشغول، پھر بھی آپ نے ٹائم دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھیں اس ماہ مبارک مہینے میں اگر سچ پوچھا جائے تو ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کوئی اپنے کام میں مصروف ہے، کوئی اپنی عبادات میں مصروف ہے. لیکن یہ جو ہم نے اقدام اٹھائے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم کام کریں، اور ہو سکتا ہے اسی کے وسیلے سے ہی ہماری بخشش ہو جائے. علامہ صاحب دیکھیں رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ لگ چکا ہے. آج الحمدللہ 2 رمضان المبارک ہے اور ہماری آڈینس دیکھ رہی ہے رحمت رمضان کے ایپیسوڈ 2. اچھا یہ بتائیں رمضان المبارک کی کیا خصوصیات ہیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں؟ روزے دار کا کیا ثواب ہے؟ اگر کسی نے روزہ رکھوایا تو اس کا کیا ثواب ہے؟ اگر کسی نے افطار کروایا تو اس کا کیا ثواب ہے؟ اس بارے میں آپ ارشاد فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الحمدللہ آپ نے ایک سوال کے اندر 2 سوال کیے. جی.
پہلا سوال یہ تھا کہ ماہ رمضان کی خصوصیت کیا ہے، بے شک اور دوسرا سوال یہ تھا کہ روزہ رکھانے کی برکت کیا ہے اور اس کا انعام کیا ہے۔ بے شک خصوصیت میں یہ بیان کروں گا، آپ نے بہت سارے علماء سے سنا ہے، اور میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ اس کی خصوصیت یہ ہے، خاص یہ ہے کہ یہ جو روزے ہیں یہ روزے زمین پر فرض نہیں ہوئے، صحیح ہے، یہ روزے یہاں ہمیں نہیں ملے، یہ روزے اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کو عطا فرمائے اور محبوب لے کر ہمارے لیے آئے۔ سبحان اس سے بڑی خصوصیات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اتنا بڑا انعام دیکھیں، لے کر آنے والے جو ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں، بے شک اور رب العالمین نے عطا فرمایا ہمارے لیے تحفہ، بے شک صرف یہ روزوں کا بھی تحفہ عطا فرمایا۔ سبحان یہ اس اللہ، سے بڑی خصوصیات کی بات اور کیا ہوگی کہ حضور آپ اور میرے لیے جو پسند فرمایا بہترین تحفہ تھا وہ روزہ ہے، وہ روزہ ہے، سبحان اللہ، جو آپ کے لیے اور میرے لیے لائے ہیں۔ بے شک وہ دیکھیں باقی جو چیزیں ہیں، کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا حکم حضور زمین پر تھے تو آیا، بے شک یہ جو حکم ہے حضور رب کے قریب جا کر، رب کے قرب خاص میں جا کر اللہ تبارک و تعالی سے لے کر آئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے اس کی خصوصیات۔ اگر اس پہ اور بھی کلام ہو سکتا ہے، جی ہم یہ کہتے ہیں کہ مختصر جواب ہو تاکہ عوام کو پریشانی نہ ہو، جی ہم عوام کا ٹائم ضائع کرنا نہیں چاہتے۔ بے شک اور دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ روزہ رکھانے کی اس کا انعام کیا ہے، جو بندہ اگر کسی کو روزہ رکھاتا ہے، جو روزہ اختیار کراتا ہے، اس کی برکت کیا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے؟ صحیح، اسے رب تعالی کی طرف سے یہ انعام ملتا ہے۔ مفسرین کرام اس حدیث پاک کو لکھتے ہیں کہ جو اس مہینے میں روزہ دار کو اختیار کرائے، اس کے گناہ کے لیے مغفرت کے لیے یہ کافی ہے، کیا بات ہے، یعنی اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے جو بندہ روزہ رکھاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کی بھی بہت ساری احادیث مبارکہ ہے، جی بہت سارے فضائل ہیں۔ میں مختصر یہ بیان کروں کہ جو بندہ روزہ اختیار کراتا ہے یا روزہ رکھاتا ہے، سحری کراتا ہے یا افطاری کراتا ہے، اس کے لیے یہ اتنا بڑا انعام ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ، یہ اس سے بڑا اور انعام کیا ہوگا؟ آپ صرف روزہ رکھائیں، آپ نے یعنی ایک کھجور کھلا دی، ایک گھونٹ پانی پلا دیا، زیادہ اہتمام بھی نہیں کیا، آپ نے صرف ایک کھجور دینے سے آپ کی بخشش ہو جائے، اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور کیا ہو سکتا ہے، بے شک، کیا یہ بات ہے جناب۔ یہ تو ہے نا صرف روزہ اختیار کرانے کا ثواب، اور جو خود روزہ رکھ کر عبادات کرے تو اس کا اجر کیا ہوگا، اس سے بات سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کے لیے انعام وراء الورا ہیں۔ دیکھیں رمضان المبارک یہ آج نہیں، اور اگر دیکھیں جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے، یہ روزے صرف ہم پر فرض نہیں، پہلی امتوں پر بھی تھے، لیکن یہ خصوصیات ہمیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملی ہے کہ یہ انعام ان کو بھی دیا گیا ہے۔ رب تعالیٰ جب بخشنے پہ آتا ہے تو کبھی جمعہ دیتا ہے، تو کبھی عید الفطر دیتا ہے، کبھی عید الاضحیٰ دیتا ہے، تو کبھی رمضان المبارک دیتا ہے، کبھی شب برات دیتا ہے، تو کبھی لائلۃ القدر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشنے کے لیے بہت سے راستے ہمیں دیے ہیں۔ انسان ہے جو بھٹکا ہوا ہے، وہ راستے پر نہیں چل رہا۔ خیر علامہ صاحب یہ بتائیں کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ اسی میں ایک اور بھی بات ایڈ کرتا جاؤں گا، کیونکہ ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے، اسی وجہ سے میں ایک ہی سوال کے اندر دو کرتا جا رہا ہوں۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ روزہ دار کے لیے کوئی مخصوص دروازہ بھی ہے، اور کتنا بڑا ہے؟ کیا اس میں سے صرف روزہ دار ہی جائیں گے؟ یعنی کہ یہ وضاحت ہی آپ پیغام دیں، یعنی کہ جنت کے کتنے دروازے اور روزہ دار کے لیے کیا ہے، کتنا ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ نے پہلے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی جب بخشن پہ آتا ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی امت کی بخشش نہ فرمانی ہوتی تو رمضان شریف عطا نہ فرماتا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ اتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان شریف ہمیں عطا فرمایا۔ بے شک، بے شک، اور اس میں جنت کے 8 دروازے ہیں الحمدللہ۔ بے شک، ہر دروازے کے اوپر اس عبادت کرنے والے کا انعام لکھا ہوا ہے، یعنی انعام کے طور پر، یعنی نماز پڑھنے والے کے لیے نماز والا دروازہ ہے، روزہ دار کے لیے باب الریان، یعنی وہ دروازہ ہے جہاں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوگا۔ کیا بات ہے۔ اور روزے کے بارے میں یہ بھی بتاتا چلوں، آج بہت سارے آپ نے یہ جو سوال کیے ہیں ہر انسان کو آتا بھی ہے جواب، اور میں اس میں اور جواب یہ دینا چاہوں گا، آپ نے روزہ رکھ لیا الحمدللہ،
جب تک آپ کو روزے کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ گناہگار ہوں گے. جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ روزہ ٹوٹتا کن چیزوں سے ہے, روزہ فاسد کن چیزوں سے ہوتا ہے, اور روزہ مکروہ تحریمی کن چیزوں سے ہوتا ہے, جب تک آپ روزے کے مسائل نہیں سیکھیں گے آپ اس وقت تک آپ گناہگار ہیں. جب روزہ رکھ لیا ہے تو روزے کے مسائل بھی سیکھنا ضروری ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے روزے کے کیا کیا اس کے اوپر فرض ہے, کیا چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں. اکثر اوقات, کیونکہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں, اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں جس طرح پہلے ہم چل رہے تھے اسی طرح ہی چل رہے ہیں. رمضان کیا ہے, روزہ کیا ہے, اس کے ہم ادب و احترام کو بھول جاتے ہیں. جی بے شک. ماہ رمضان کی جو یہ ہے شان ہے روزہ دار کی کہ روزہ دار اس دروازے سے داخل ہوگا. اور روزہ دار یہ یاد رکھنا, صرف روزہ بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. بے شک. روزے کی جو حقیقت ہے اس سے بھی آپ پردہ اٹھائیں, اس سے بھی آپ آشنا ہوں کہ روزے کی حقیقت کیا ہے, ہمیں روزہ ملا کیوں ہے. روزہ ملا ہے کہ آپ کو تقوی نصیب ہو, پرہیزگاری نصیب ہو. جی. یعنی اس لیے آپ کو روزہ ملا ہے. جی. تقوی اور پرہیزگاری آپ کو نصیب ہو, یہ روزہ اس لیے ہمیں ملا. ہم روزہ رکھیں جب تک ہم گناہوں سے باز نہیں آتے تو ہمیں کیا روزہ فائدہ دے گا. ہماری یہی سوال آپ مختصر کرتے ہوئے کہ سر سے بالوں سے لے کر, سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک آپ کے سارے جسم, ہر جسم کے اعضاء کی آپ حفاظت کریں گے, ہر اعضاء کو گناہوں سے بچائیں گے, پھر آپ روزے کی حقیقت کو پائیں گے. جب تک آپ صرف بھوک اور پیاس برداشت کریں گے روزے کی حقیقت کو نہیں پا سکتے. یہ یاد رکھنا, یہ یہاں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک, یہ بات میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں, یہاں تک پورے جسم کے ایک ایک اعضاء کو آپ جب تک گناہوں سے بچائیں گے نہیں روزے کی حقیقت پائیں گے نہیں. یہ انعام ہے روزہ دار کے لیے. اس کے لیے تفصیلاً بھی گفتگو ہو سکتی ہے, میں نے مختصر گفتگو. کیا بات ہے, بہت خوب. مختصر کم ٹائم میں اتنا مخلص اور اتنا اچھا جواب, کیا ہی بات ہے. دیکھیں جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا ہمیں رمضان المبارک کیوں دیا گیا, یہ میرا سوال تھا لیکن انہوں نے جواب دے دیا. اب میں تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں رمضان المبارک اگر ہمیں دیا گیا ہے تو صرف اور صرف یہ ہماری بھلائی کے لیے, پہلی چیز. دوسری بات, صبر, اطمینان اور اخلاقیات یہ ہمیں سکھاتا ہے. جیسے ہم اس کے اندر اگر رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں, جتنا مخلص پن کے ساتھ ہم عبادات کرتے ہیں, اگر اسی طرح مخلص ہو کر ہم اپنے آپ کے ساتھ, میں کہوں گا کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ خاص طور پر مخلص نہیں ہیں, کیونکہ نماز جو پڑھتا ہے وہ بھی اپنے لیے, روزہ رکھتا ہے وہ بھی اپنے لیے, کوئی بھی نیک کام کرتا ہے تو وہ بھی اپنے لیے. جب یار تم اپنے لیے ہی مخلص نہیں ہو, خاص نہیں ہو, اچھے نہیں ہو, تو دوسرے کے بارے میں کیا کر سکتے ہو اچھا؟ تو یہ تمہارا جھوٹا دعویٰ ہے کہ تم اچھے ہو. تو بہرحال انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی تو اور بھی انشاءاللہ کریں گے وسیع گفتگو. تو میں علامہ صاحب سے یہ پوچھوں گا, کیا رمضان المبارک غمخواری کا مہینہ ہے, وہ کیسے؟ بے شک آپ نے پہلے گفتگو کی کہ ہر عبادت اپنے لیے ہے, اور روزہ جو ہے نا یہ خاص اللہ کے لیے ہے, اس کی جزا اللہ تبارک و تعالی ہی عطا فرمائے گا. بے شک. جب روزے کی باری آئی فرشتوں نے عرض کیا رب العالمین احکم الحاکمین, اس کا کتنا ثواب لکھنا ہے؟ تو رب العالمین نے فرمایا روزہ جو ہے یہ میرے لیے ہے, اس کی جزا میں خود ہوں, اس سے بڑا اور انعام کوئی نہیں ہو سکتا. اور دوسرا آپ نے فرمایا غمخواری کا مہینہ ہے. غمخواری کا مہینہ کیوں نہ ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے اندر غمخواری فرماتے, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت فرماتے, ایک دوسرے کا خیال رکھتے. کسی کو پاس اگر کھانے کے لیے نہیں ہے تو اسے کھانے کے لیے دیتے, اسے غمخواری کہتے ہیں. اگر کسی کے پاس پینے کے لیے نہیں ہے تو اسے پینے کے لیے دیتے. کسی کے پاس اگر کپڑے نہیں ہیں تو اسے کپڑے دیتے. کسی کے پاس جس چیز کی ضرورت ہوتی, بلکہ یہاں تک پڑا ہے کہ ایک صحابی رسول کے گھر میں بکرے کی سری آئی, صرف بکرے کی سری آئی تو صحابہ نے اس کو آگے بھیجا کہ میرے گھر میں ہے ابھی کھانے کے لیے, دوسرے کے گھر میں بھیج دیں. اس نے کہا آگے بھیج دیں. اس طرح بھیجتے بھیجتے چلتی چلتی سری دوبارہ اسی کے گھر میں آ گئی جس نے بھیجی تھی. معلوم ہوا اس سے بڑی اور غمخواری کیا ہو سکتی ہے کہ صحابہ اپنا خیال کم اور دوسروں کو زیادہ رکھتے. آج ہم اپنا خیال زیادہ اور دوسروں کا کم رکھتے ہیں. غمخواری یہی ہے کہ آپ دوسروں کا خیال زیادہ رکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے لیے یہ کام بہتر ہے
آپ چاہتے ہیں میرے لیے یہ انعام ہے تو وہ انعام آپ اپنے لیے بعد میں مانگیں، پہلے دوسروں کے لیے مانگیں۔ جو چیز آپ پہلے دوسروں کے لیے مانگیں گے، ماہ رمضان کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، اس میں جو دعا مانگیں گے اللہ قبول فرمائے گا، آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ جو چیز اپنے لیے مانگیں وہ پہلے دوسروں کے لیے مانگیں، بعد میں اپنے کے لیے مانگیں، اس کے حق میں وہ آپ کی دعا بعد میں قبول ہوگی، تمہارے حق میں پہلے قبول ہوگی۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے غم خاری پر اگر گفتگو کی جائے، تفصیلاً بہت زیادہ ٹائم چاہیے، مختصر یہی ہے کہ آپ دوسروں کا خیال زیادہ اور اپنا کام کم رکھیں خیال۔ 3 چیزیں اس میں یاد رکھنا، آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ نے پسند کیا ہے، آپ نے دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے، یہ 3 کام ضرور کریں آج کے بعد۔ پہلے تو آپ اپنا قرآن جو نماز میں پڑھتے ہیں کسی کو سنائیں۔ کیوں سنائیں؟ کیونکہ اگر قرآن غلط ہوگا تو نماز کیسے ہوگی؟ کیونکہ آپ کو موقع ملا ہے ماہ رمضان میں، آگے پیچھے موقع نہیں ملتا، لوگ زیادہ مصروف ہوتے ہیں، اور جو سیکھنے والے ہیں وہ اسی میں سیکھ سکتے ہیں، ان کو اللہ نے یہ ٹائم عطا فرمایا ہے، موقع بار بار نہیں۔ دوسرا یہ یاد رکھیں، نماز آپ پڑھ رہے ہیں، نماز کے مسائل آپ ضرور سیکھیں، اور حافظ سے نہیں سیکھیں گے، عالم سے سیکھیں گے، کیونکہ یہ جو مسائل کا کام ہے یہ عالم سے مفتی سے پوچھیں گے تو آپ کے مسائل حل ہوں گے، اور مسائل آپ سیکھیں گے تو آپ کی نماز درست ادا ہوگی، ورنہ آپ پورا مہینہ عبادت کرتے رہیں گے، مہینے بعد آپ کی نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اور تیسرا کام یہ رکھیں، روزہ الحمدللہ اللہ نے سب کو توفیق دیا، آپ کو اور مجھے بھی الحمدللہ آج ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ بتانا مقصود نہیں تھا، جب روزہ رکھ لیا تو روزے کے مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ یہ 3 کام ہے، آپ قرآن سنائیں حافظ کو تاکہ آپ کا قرآن درست ہو جائے، آپ مسائل سیکھیں تاکہ آپ کی نماز درست ہو جائے، آپ روزے کے مسائل سیکھیں تاکہ آپ کا روزہ ہو جائے جس کی جزا اللہ نے دینی ہے۔ یہ ہے غم خاری کا مہینہ۔ غم خاری اسے کہتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش ہیں، آپ کی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اسے غم خاری کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے غم خاری، غم خاری دیکھیں، غم خاری کا ایک چھوٹا سا میں بھی عرض کرتا جاؤں، غم خاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے غمگین ہیں، غم خاری کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کا غم اپنے دل میں ہو۔ اور دوسری بات علامہ صاحب نے سوال کے اوپر فرمائی کہ قرآن اور نماز کے حوالے سے، اس میں چھوٹی سی عرض کرتا جاؤں۔ دیکھیں یہ جو نماز ہے نا، آج کل اگر دیہاتوں میں کہا جائے یا شہر میں بھی یہ الفاظ ہے کہ یار اب ہماری کوئی عمر نہیں ہے سیکھنے کی، اب یار ہمارا حافظہ کمزور ہے۔ وہ میں نے ایک دن کلپ سنا، لیکن کلپ مفتی اکمل مدنی صاحب کا تھا، لیکن جو الفاظ تھے وہ الفاظ میرے دل میں بیٹھ گئے، جو کہتے ہیں نا یار آج ہم یاد نہیں کر سکتے، ان کے لیے انہوں نے بہت کمال اور عمدہ کمال جملہ دیا۔ انہوں نے کہا یار اگر آج ہی کہا جائے یہ لیں، یہ یعنی کہ گاڑی کی چابی ہے، ہونڈا سیویگ آپ کو دی یا کوئی بھی یعنی کہ گاڑی آپ کو دیتے ہیں، تو اتنے دنوں کے اندر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو یہ گاڑی آپ کو انعام دی جائے گی، گفٹ دیا جائے گا، تو جناب وہ دن رات ایک کر دے گا سیکھنے کے لیے، کرنے کے لیے، کیونکہ اس نے گاڑی کو حاصل کرنا ہے۔ یار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے، تو اس کی جزا کون ہے؟ وہ خود، اور اس کا انعام اجر و ثواب بے مثال، با کمال، بے حد زیادہ، تو اگر پھر بھی نہ سیکھیں تو کمال ہے۔ اور قرآن شریف کے حوالے سے علامہ صاحب نے جس طرح فرمایا، دیکھیں قرآن پاک جو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہمیں جس طرح آتا ہے ہم نے پڑھ لیا ہے۔ علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت فرمایا کہ قرآن پاک صرف حافظ سے نہیں، مسائل حافظ سے نہیں، قاری سے، عالم سے، قرآن پاک قاری سے، مسائل عالم سے سیکھیں۔ یار آپ جتنا پوچھیں گے آپ کے لیے فائدہ ہے۔ اور علامہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ پہلے اور بعد میں ٹائم نہیں ہوتا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ بھئی ٹائم نہیں ہوتا، وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے لگے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ در حقیقت میں اس دن پڑھا، مفتی سمر عباس کا کلپ میں نے سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت ان کے پاس ٹائم بہت ہے، لیکن ان کو مینجمنٹ کرنے کا طریقہ نہیں پتا۔ ٹائم بہت ہے، اگر وہ ٹائم بنا لیں نا کہ بھئی ہم نے اس ٹائم میں یہ کام کرنا ہے، اس ٹائم میں یہ کام کرنا ہے، اس ٹائم میں یہ کام کرنا ہے، ان کے لیے ٹائم بہت ہے۔ قرآن اور مسائل اور روزے کے مسائل یہ سیکھنا نہایت ہی ضروری ہیں۔ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ مسائل کے اوپر زیادہ سے زیادہ گفتگو کی جائے، باقی انشاءاللہ جیسے ٹائم ملتا جائے گا وقتاً فوقتاً ہم انشاءاللہ علماء سے سیکھتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے بھی کی توفیق عطا فرمائے، سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا علامہ صاحب،
میرا آخری سوال یہ ہے آپ سے کہ یہ بتائیں کہ رمضان المبارک کی مبارکباد دینا یہ کیسا ہے؟ اور اسی میں ایک اور چیز میں آپ سے عرض کرتا جاؤں گا کہ وہ یہ کہ کچھ لوگوں کے میسج آئے ہوئے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے سب سے پہلے مبارکباد دی اس پر جنت واجب ہوگی، اس بارے میں بھی آپ ارشاد فرمائیے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ پہلے کہہ رہے تھے لوگوں کے پاس ٹائم وہ یہ بنا لیں کہ آپ اور میں غور کریں۔ اگر ٹائم کی بات ہے تو ہم دیکھیں 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے میں ہم دیکھیں ہم کتنا دیر سوتے ہیں، وہ لکھ لیں۔ آپ دیکھیں کتنی دیر ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، وہ بھی لکھ لیں۔ آپ دیکھیں کتنی دیر ہم نے نوافل پڑھنے ہیں، وہ بھی لکھ لیں۔ اس طرح ہم اپنا ٹائم بنائیں اور اس ٹائم پر تاکہ قیمتی لمحات جو ہیں ہم سے ضائع نہ ہو۔ دوسری بات آپ نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ سیکھنے کا ٹائم چلا گیا، عمر زیادہ ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چمکتا ہوا فرمان ہے، مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے ماں کی گود سے لے کر قبر کی گور تک سیکھے۔ کیا بات، یعنی معلوم ہوا پیدا ہوتے ہی مرد دم تک آپ علم سیکھ سکتے ہیں، اس میں شرم والی کوئی بات نہیں ہے۔ شرم تو یہ ہے ہم حرام کھا رہے ہیں ہمیں شرم آنی چاہیے، ہم جھوٹ بولیں ہمیں شرم آنی چاہیے، روزے کے ساتھ ہم کسی کی غیبت کریں ہمیں شرم آنی چاہیے، اگر ہم ممبر پر بیٹھیں اور لوگوں کا ٹائم ضائع کریں تو ہمیں شرم آنی چاہیے، کیونکہ ہم بیٹھے ہیں اور یہاں وہاں کی بات نہ سنائیں، ان کو دین ان تک پہنچائیں، قیمتی چیزیں ان تک پہنچائیں تاکہ وہ آئیں تو جھولیاں بھر کر جائیں۔ اور آپ نے جو سوال پوچھا کہ مبارکباد دینا، یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ماہ رمضان کے آنے پر خوش ہونا، مبارکباد دینا، اور ماہ رمضان کے جانے پر غم کرنا، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ معلوم ہوا خوشی کرنا، خوشی اسے ہے، یعنی ہم جمعے کے دن گئے تو خوش تھے تو مبارک دی، ہم عید کے دن گئے خوش تھے تو مبارک دینا۔ خوشی معلوم ہوا جب بندہ خوش ہوتا ہے مبارک دیتا ہے۔ ہمیں اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ یہ وہ مہینہ آیا ہے جو ہمارے گناہوں کو مٹانے والا ہے، کیا بات، اس سے مبارکباد دے سکتے ہیں ہم، کیونکہ اس لیے دے سکتے ہیں یہ وہ مہینہ ہمارے گناہ مٹانے کے لیے آیا ہے، ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے آیا ہے، ہمیں راہ راست پر لانے کے لیے یہ مہینہ آیا ہے، تو اس کی مبارکباد ہم دے سکتے ہیں۔ جس کے گناہ معاف ہوں یار اسے مبارکباد نہ دیں، جس کی قیمتی لمحات ضائع ہونے سے بچ جائیں اسے مبارکباد دیں۔ جو بندہ پورا مہینہ پورے سال قرآن نہیں پڑھتا وہ قرآن پڑھے تو اسے مبارکباد تو دیں گے یار، خوش ہے۔ جو بندہ پورا سال مسجد میں نہیں آتا اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا تو اسے مبارکباد تو دیں گے یار، تیرے لیے یہ مبارک مہینہ ہے۔ ویسے بھی یہ برکت والا مہینہ، مبارک کا معنی ہے برکت والا، یعنی معلوم ہوا جب برکت والا مہینہ ہے تو اس کی مبارک دینا کوئی غلط نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے مبارکباد دینا ماہ رمضان کی، معلوم ہوا ہمیں یہاں سے یہ سبق، یہ درس نہیں مل سکتا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے روزہ چاند دیکھ کر رکھنا ہے، صحیح ہے، اور روزہ اور عید جو ہے چاند دیکھ کر کرنی ہے۔ اس سے بڑی ہمیں کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں۔ ایک علامہ صاحب تحقیق کر رہے تھے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماں باپ کے بارے تحقیق کر رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین مسلمان ہیں یا نہیں ہے۔ ایسے تحقیق کرتے کرتے اس مسئلے کو اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ فرمایا تحقیق کرتے ہوئے اس نے جب تحقیق کی، صبح جا رہا تھا بادشاہ کو ملنے کے لیے، بادشاہ کو ملنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک بابا ملا، بابا نے کہا کہاں علامہ صاحب تحقیق کم کیا کریں۔ تحقیق کرتے کرتے بیٹھا تھا، تحقیق کرتے ہوئے سامنے چراغ جل رہا تھا، تحقیق کرتے ہوئے ایسے ہوئے تو اس کی داڑھی سڑ گئی۔ جب داڑھی جلی نا تو صبح جا رہا تھا، کسی کو نہیں بتایا، جا رہا تھا بادشاہ کو ملنے کے لیے، تو بابا نے کہا علامہ صاحب تحقیق کم کیا کریں، آج تو آپ کی صرف داڑھی جلی ہے، کل کہیں ایسا نہ ہو آپ کو بھی نہ جلا دیا جائے۔ معلوم ہوا جب حضور کا فرمان آ جائے تو اس وقت دائیں بائیں کسی کے پاس سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی چیز ہے ہمارے لیے قرآن حجت ہے، دوسری چیز ہمارے لیے حضور کا فرمان حجت ہے۔ جو چیز آپ کو قرآن سے مل جائے پھر آنکھیں بند کر لیں، تحقیق کی ضرورت نہیں، اور قرآن بھی قرآن والوں سے سیکھیں، اور جو چیز ہمیں حضور کے فرمان سے مل جائے اس کے بعد ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ دو چیزیں آپ اپنی زندگی کا معمول بنائیں، جو چیز تلاش کرنی ہے قرآن سے کریں یا حضور کے فرمان سے کریں۔ حضور کا فرمان مل گیا، ہمیں کیا پتا کہ یہ جو چاند ہے یہ 29 کا ہے یا 30 کا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا۔ جی بالکل ایسے ہی، جب پتہ نہیں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلے خبر میں دے رہا ہوں 2 مہینے پہلے 1 مہینے پہلے میسج چلا دیا جاتا ہے کہ فلاں دن ماہ رمضان کا پہلا دن ہوگا، جب میں کہہ رہا ہوں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا جو مہینہ ہے چاند کے حساب سے، چاند کا جو کنٹرول ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے نہیں۔ میں اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ماہ رمضان کا یقیناً یہ پہلا دن روزہ ہوگا؟
جب کہہ نہیں سکتے تو ہم اس میسیج کے اوپر عمل نہیں کریں گے، ہم حضور کے فرمان پہ عمل کریں گے۔ میسیج لکھنے والے جھوٹے ہو سکتے ہیں، حضور کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم ان باتوں پہ عمل کریں۔ تحقیق کرنی ہے تو قرآن سے اور حضور کے فرمان سے، اور علماء اہل سنت حق سے تحقیق کریں، کیونکہ جو الفاظ سیکھیں آپ کو الفاظ سننے میں خوشبو آئے، جن کا چہرہ دیکھیں تو آپ کو خدا یاد آئے، جن کا علم سنے تو آپ کا اندر کا جو مردہ دل ہے زندہ ہو جائے۔ ان علماء سے یہ باتیں سنیں، ان سے سیکھیں۔ صرف انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا پر آپ مولوی سننے کی بجائے تحقیق کرنے والے جنہوں نے محنتیں کی ہیں، جنہوں نے 20 سال درس نظامی پڑھا ہے، ان سے سنیں۔ 2 سال پڑھنے والے کو تو سیدھی احادیث مبارکہ عربی پڑھنا نہیں آتی، جب اسے سیدھی عربی پڑھنا نہیں آتی تو آپ کو کیسے بیان کر کے سنائیں گے؟ کیسے بیان کریں؟ یہی چیز ہے، 2 چیزیں آج کے سامعین کے لیے جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ دیکھیں اور سنیں تو یہ 2 باتوں کا خیال رکھیں۔ تحقیق کرنی ہے تو قرآن سے اور حضور کے فرمان سے، اس کے بعد جو یہاں سے آپ کو مل جائے تو پھر اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیں، نہیں کہیں سے سنیں نہ کہیں سے دیکھیں۔ کیا بات ہے، کیا جی ایک بات میں آپ سے اور عرض کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ میسیج جو پھیلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا۔ ہاں، حضور نے فرمایا، جس نے سب سے پہلے جنت اور مبارکباد دی وہ جنت میں جائے گا، جنت واجب ہو جائے گی، جنت واجب۔ یعنی معلوم ہوا اس بات کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جھوٹی بات ہے، من گھڑت حدیثیں ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آپ اور میں ان باتوں کا رد ہم ہی کریں گے، علماء کریں گے ان کا رد، کیونکہ پہلے بھی بہت ساری حدیثیں یہاں پر میرے پاس یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ یہی حدیث سنانے لگا کہ ایک عورت حضور پر کوڑا پھینک دیا، معلوم یہ من گھڑت حدیث تھی۔ میں نے جب اسے جواب دیا، اس نے کہا ہم نے سنا تھا، معلوم ہر سنانے والا صحیح نہیں ہوتا، یعنی سنی سنائی بات آگے پھیلانا، بیان کرنا اس کے لیے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، یعنی یہ جو حدیث ہے نا، آپ حقیقت جو حدیث ہے، بلکہ مولا علی کو اگر کوئی کہتا نا یہ حدیث رسول ہے، یہ میں اپنی نہیں، مولا علی کا جو زاویہ تھا وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے، آپ کس طرح سنتے، آپ کس طرح بات مانتے، آج ہم بھی ویسا وہی انداز اپنائیں۔ فرمایا آپ کو اگر کوئی کہتا کہ یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ تعالی وسلم، تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جواب دیتے یہ کس سے سنی ہے، آپ کو کس نے یہ حدیث بیان کی ہے، اس نے کس سے سنی ہے؟ جب تک ایک حدیث پر 3 گواہی نہیں دی جاتی آپ اس کو نہیں مانتے۔ کیا بات، جب مولا علی اس بات کو نہیں مان سکتے، معلوم ہوا ہر سنانے والا سچا نہیں ہوتا، ہر سنانے والا تحقیق کے بعد حدیث نہیں سناتا، معلوم ہوا تحقیق کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد جو ہم تک پہنچاتے ہیں وہ علماء اہل سنت حق ہیں، جو محنت کے بعد ہم تک حدیث پہنچاتے ہیں۔ آج صرف سنی سنائی بات نہ سنائیں، جو بندہ کسی سے سنے وہ اس بات کی تحقیق ضرور کرے، خدایا تنقید کم کریں، تنقید کم کریں، ان کے لیے یہی ہے۔ میں آپ کو یہی دعوت فکر دینا چاہوں گا، تنقید کم کریں، تحقیق زیادہ کریں، اور تحقیق بھی جب قرآن سے مل جائے، حدیث سے مل جائے، اس کے بعد نہ کریں، اور سنیں ان سے جن کے الفاظوں سے بھی خوشبو آئے، جن کو دیکھیں تو خدا یاد آئے، جن کے ساتھ بیٹھے ہمارے مردہ دل زندہ ہوں، ان لوگوں کے سنیں، خدا را ان چیزوں سے باز آ جائیں۔ جو مسئلہ اٹھاتے ہیں آپ موبائل سے سن لیتے ہیں، اگر موبائل سے سننا پڑھنا آسان ہوتا تو ہر بندہ موبائل پہ پڑھ کر مفتی بن جاتا، ہر بندہ قرآن موبائل سے سن کر حافظ بن جاتا۔ معلوم ہوا یہ باتیں اگر آپ کام جو ہے موبائل پہ بیٹھ کر نہیں سیکھ سکتے، ڈرائیوری موبائل پر نہیں سیکھ سکتے، تو خدایا آپ یہ بھی اس بات کا خیال رکھیں، حافظ کے پاس بیٹھ کر قرآن سیکھیں، عالم کے پاس بیٹھ کر دین سیکھیں۔ جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے، بیٹھنے کا بھی شرف حاصل ہوگا، عبادت وہ آپ کو ثواب ملے گا، اور یہ آپ صحیح طریقے سے دین آپ بیٹھیں گے سیکھیں گے تو ملے گا۔ موبائل سے جو دین لے گئے وہ دین مکمل نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس ماہ مبارک کے مہینے کی وجہ سے میں کسی پر تنقید تو ہم نے کی نہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر موبائل پر جو سیکھیں گے سمجھیں گے، یہ جو پچھلے دنوں کی بات ہے ہر کسی کو پتہ بھی ہے، لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو مرزا جہلمی والا وہی کام ہوگا جو موبائل سے سیکھیں گے نا، صرف وہی ہوگا۔ ہاں یہ بھی دیکھیں ہمارے اسٹوڈیو کی طرف سے، اور یہ جو آپ ٹی ویوں پر دیکھ رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن، کبھی کوئی لڑکی بیٹھی ہے، کبھی کوئی بیٹھا ہے، کبھی کوئی بیٹھا ہے، آپ یہ خود اندازہ لگائیں کہ ہمیں صحیح مواد کس جگہ سے مل رہا ہے، کس جگہ سے میسر ہو رہا ہے۔ اور دیکھیں جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ یہ، کیونکہ میں نے سوال بہت ہی ڈھونڈا
پھر ملا، یعنی کہ یہ سوال ایسے ہیں، میں کہتا ہوں کہ بھئی ایسے سوال اور جواب ہوں تاکہ عوام کو فائدہ ہو۔ یہ سوال پھیلا دیا جاتا تھا کہ سال کے مہینے کی، یعنی کہ جو بھی مہینہ آتا ہے، یا رمضان المبارک یا عید الاضحیٰ یا سفر یا جو بھی سال کا بھی اسلامی سال کا مہینہ ہو، کہ اس کی مبارکباد دی جائے سب سے پہلے تو جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضور کا فرمان ہے یہ، حضور کا فرمان نہیں ہے۔ ہاں حضور کا یہ فرمان تو ہے کہ مبارکباد دیں، خوشی ہے، لیکن یہ فرمان کہیں بھی نہیں ملتا کہ سب سے پہلے دیں تو جنت واجب ہو جائے گی۔ اور جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے، دیکھیں مسائل سیکھیں، مسائل سیکھنے کے لیے کسی کو کوئی شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی بات نہیں آتی پوچھیں، باقی انشاءاللہ عز و جل ہم اپنا نمبر چلائیں گے، تو اس میں اگر کسی کو کوئی مسائل پوچھنے ہو کسی قسم سے بھی، کسی قسم کے حوالے سے، مسائل اور وظائف، تو انشاءاللہ وہ پٹی پر ہم نمبر بھی چلا دیں گے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہوگا تو وہ میسیج کریں گے واٹس ایپ پر، انشاءاللہ وہ سوالوں کے جواب بھی دیے جائیں گے۔ تو خدا را دین سیکھیں اور دین داروں سے سیکھیں، دکانداروں سے نہ سیکھیں، کیونکہ کسی نے کوئی موبائل پر بیٹھا کوئی سوال اٹھا لیتا ہے، جناب اس نے سچ کہا ہے۔ ہاں یہ بھی جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ دین داروں سے، اور یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اس نے بھی قرآن پڑھا ہے، اس نے بھی قرآن پڑھا ہے، ہمیں کیا پتہ یار کیا ہے۔ یار اسی کا میں ایک چھوٹا سا الفاظ آپ کو کہوں گا، یار آپ کو یہ پتہ چلتا ہے، اگر آپ بازار کے اندر چلا جائیں، ملتان میں چلے جائیں، فیصل آباد، لاہور، کہیں بھی بازار کے اندر چلے جائیں، ادھر 70 دکانیں ہیں۔ اگر آپ کپڑا لینے کے لیے جاتے ہیں، آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کپڑا اچھا ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ جوتا لینے جائیں، آپ کو اس چیز کا معلوم ہو جاتا ہے۔ یار اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو دین کا نہیں ہے جناب، یہ کسی اور کا آپ نقصان نہیں کر رہے، یہ محض اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اپنی آخرت بنائیں اور اپنے لیے کچھ ایسے کام کر کے جائیں کہ دنیا میں ہر کوئی آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اگر آپ جائیں تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن کر چلتا رہے، وہ نظام جاری رہے۔ جیسے مسجدیں بن رہی ہیں، بچے ہیں، کسی بچے کی کفالت لے لیں جو یتیم و مسکین جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں، اور خاص طور دینی اور جو جماعت اہل سنت کے حقیقی وارث ہیں، آپ ان مدارس کے ساتھ اٹیچ ہوں، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ نے زکوٰۃ عطیات دینی ہے، تو یہ ویسے آگے ہم نے سوال کرنا ہے، یہ ویسے میرے ذہن میں آیا تو میں نے عرض کر دی، آپ علماء حق کے ساتھ مل جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ کام کرائے جن پر وہ راضی اور اس کا محبوب راضی ہو۔ فقیرانہ صدا کر چلیں، صدا خوش رہو آپ، ہم دعا کر چلیں، وما علینا الا